الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدمين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المرتهب. قبل صد احترام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل وجلہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ رمضان المبارک کی پہلے جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک جن لوگوں کو زندگی کے اندر ایک بار پھر نصیب ہو گیا، یہ قسمت اور مقدر کی بات ہے، رب کائنات کی توفیقات ہیں۔ اس کی توفیق ہوئی تو یہ بابرکت رحمت نصیب ہو گئی۔ اس پر انسان کو اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان المبارک میں حیات تھے، اب نہیں ہے، تو جو حیات ہے ان کو اللہ نے توفیق بخشی کہ وہ روزے رکھیں، اس کی عبادت کریں، بندگی کریں۔ آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی وہ ہے رمضان المبارک اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پہلے تو ہم ان مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو رمضان المبارک کے مقاصد ہیں۔ وہ قرآن مجید نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ خطاب مومنوں کو ہے اور ان پر روزے اس لیے فرض کیے گئے، یہ سابقہ امتوں پر بھی فرض تھے، ہر امت کے اندر روزہ فرض تھا مگر اس کی شکلیں مختلف تھی۔ کہیں ایام 20 کے ہر مہینے کے 3 روزے تھے، 14، 15، 13، 14، 15۔ کہیں کسی امت کے اندر جمعرات اور جمعے کا روزہ تھا، کسی امت کے اندر ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ ہوتا تھا۔ مختلف روزوں کی شکلیں تھیں مگر فرض تھے ہر امت کے اندر۔ ان کے جو مقاصد ہیں وہ قرآن مجید نے بڑی کیٹیگوریکل بیان فرمائے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جو تقوی ہے اس کے معنی ہے برائی کو چھوڑنا اور نیکی حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا۔ برائی چھوڑنی بھی مشکل ہے آج کے دور میں، اور نیکی حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا بھی مشکل عمل ہے۔ اگر ہم کہیں
کہ یہ کام ویسے ہو جائے دعا مانگنے سے، کوئی وظیفہ کرنے سے تو نہیں ہو، اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہو، اس کے لیے کوئی لائحہ ترتیب دینا ہو۔ یہاں آج ہم جو تتقون سے مراد جو آج ہم جس بات پر غور کریں گے وہ ہے اپنی اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کرنا۔ تتقون کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت سارے کام ہیں کرنے کے جو تتقون کے دائرے کے اندر اختیار آ جاتے ہیں، تقوی اختیار کرو کے دائرے۔ آج ہم صرف اپنی بات ایک لیں گے، اصلاح کرنا۔ اصلاح جو ہے اس کا تعلق تزکیہ نفس کے ساتھ ہے۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس تب ہوتا ہے جب انسان کی جو روح ہے وہ پختہ ہو، جسم کے اندر اس کی توانائی کے اندر کمزوری محسوس ہو، کمزوری ہو، تو پھر تزکیہ نفس کی طرف انسان جاتا، پھر اسے تزکیہ نفس نصیب ہوتا۔ جسم اس کو پوری توانائی میسر ہو، اس نے کھایا پیا ہو، پیٹ بھر کے سیراب ہو، اور وہ کہے کہ روح کی غذا میسر ہو اور تزکیہ نفس ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ 30 دن کے روزے رکھے، اسلام نے دیے اور کہا کہ 30 دن روزے رکھو، دن کو بھوک پیاس برداشت کرو، رات کو قیام کی صورت میں عبادات کرو۔ دن سارا دن بھوکا رہے گا تو کمزوری محسوس ہوگی، جب کمزوری جسم کو محسوس ہوگی تو روح تقویت پکڑے گی، روح غالب آئے گی، تقویت پکڑے گی۔ جب روح تقویت پکڑے گی تو تزکیہ نفس کا عمل جو ہے وہ آسان ہوتا چلا جائے گا، اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا پھر رات کو قیام کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں، نماز تراویح کی صورت میں، قیام اللیل کی صورت میں، نوافل کی صورت میں اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوئے تو اس سے روح کو تقویت ملے گی۔ دن کو بھوکا رکھنا ایک تو جسم کو کمزوری دے کر کے عبادت اور تزکیہ نفس کی طرف راغب کرنا، دوسرے مقاصد میں اصلاح احوال میں یہ دوسرے نمبر پر کہ بھوکا رہے گا تو بھوک پیاس تمہیں احساس دلوائے گی کہ جن لوگوں کو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں میسر آتا تو وہ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں، ان کا دن کیسے گزرتا ہے، یہ احساس دلوانا بھی مقصود ہے۔ اس کا تعلق معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ہے، معاشرتی پہلوؤں کے ساتھ اس بات کا تعلق ہے۔ معاشرتی جو پہلو ہے وہ اگر ان کی اصلاح نہ ہو تو فقط عبادات کی اصلاح سے بھی اسلام کے اور دین کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ عبادات کے دو رخ ہیں، ایک عبادت کا مقصد ہے بندگی اختیار کرنا، اور بندگی اللہ کی رضا، اس کی بارگاہ میں جھکنا، اس کی مدحت کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا، اس سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، اپنا دکھڑا دعویٰ اس کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ بندگی ہے۔ جس عبادت کے ذریعے اللہ کی بندگی کی جا رہی ہے اسی عبادت کے ذریعے اس کی مخلوق کا بھلا سوچنا بھی اسی عبادت کا حصہ ہے۔ روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھا ہے اللہ کی بندگی ہے، اس کی جزا فقط اللہ ہے، اللہ نے دینی ہے، اللہ نے دینی ہے، مگر روزہ رکھوا کر کے بھوک پیاس دے کر کے معاشرے کے کمزور اور بھوکے لوگوں کا احساس تمہیں دلوانا مقصود ہے کہ تیرے اندر ان لوگوں کا احساس پیدا ہو تاکہ تم ان لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہو سکو۔ یہ احساس دلانا اسی بندگی کا معاشرتی پہلو، اسی بندگی کا معاشرتی پہلو۔
جب تک انسان کو معاشرتی پہلو سے آگاہی نہ ہو اس وقت تک انسان اپنی زندگی کی اصلاح کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. اصلاح کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. اسلام اسی لیے مسجد کا دین نہیں ہے، اسلام معاشرے کا دین ہے. اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر اپنی اخلاقیات معاملات کو تم درست کرو گے تو وہ تمہاری عبادت کا حصہ بنے گے. وہ تمہاری عبادت کا امانت داری تم دکان پر بیٹھ کر کے اختیار کرو گے تو وہ تمہاری عبادت کا حصہ ہے. ناپ تول میں برابری رکھو گے، کمی پیشی نہیں کرو گے، اسلام کے اصولوں کے مطابق تجارت کرو گے تو وہ تمہاری عبادت کا حصہ ہے. اس کا تمہیں اجر ملے گا. یہ نہیں کہ تم نے ناپ تول میں کمی نہیں کی تو تمہیں اس کا سارا دن تم دکان پر بیٹھے رہے تم اس کا اجر نہیں تمہیں ملے گا. نہیں، بلکہ اگر تم سارا دن دکان پر بیٹھ کر کے اپنی تجارت اسلام کے اصولوں کے مطابق کرتے ہو تو عبادات سے زیادہ اس کا اجر ہے. عبادات کا زیادہ اس کا اجر ہے. اس کی ایک مثال ہے، روزے کا صرف فقط مقصد نہیں کہ صبح کھا لیا اور شام تک زبان بند رکھی اور کھانا پینا سے منع رکھا اور افطاری کر لی شام کو اور پھر رات کو جی چاہا تو تراویح پڑھ لی، جی چاہا تو نہ پڑھی. نہیں، یہاں پورا اسلام کا ایک تصور دیا جا رہا ہے، کانسیپٹ اسلام کا دیا جا رہا ہے. روزہ رکھنے کے بعد کہ روزہ رکھنے کے بعد امانت بھی اختیار کرنی ہے، دیانت بھی اختیار کرنی ہے، اخلاقیات بھی اچھے کرنے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی نہیں کرنی، ذخیرہ اندوزی بھی نہیں کرنی. معاملات معاشرے کے اندر جو ہے لوگوں کے ساتھ حقوق اللہ میں سے اور حقوق العباد میں سے ان کو بھی پورا کرنا ہے. روزے کا یہ مقصد ہے. یہاں جو کنسپٹ دیا اس کے لیے میں ایک حدیث بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، شاید پہلے بھی کئی بار عرض کی ہو مگر آج کے موضوع کے حوالے سے کہ صحابہ کرام حضور نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرمائے تو آقا نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا صحابہ آج آپ کو کوئی نئی بات نہ بتائیں؟ تو صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کے اندر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر ایک آٹومیٹک سسٹم کے تحت وہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے عوض خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی. چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اس سے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ذریعے وہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، اس کے لیے توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے تو پھر وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے لیے شرعی توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑتے ہیں اور دنیا کے قانون اور عدالت کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑتے ہیں، پھر وہ گناہ معاف بھی ہو جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو عام توبہ سے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے خاص توبہ کا پروسیس ہے. خاص توبہ سے مراد جس کا حق مارا ہے اس کو حق بھی واپس کیا جائے اور اس کے لیے جو سزا مقرر ہو وہ بھی بھگتی جائے اور کچھ اور تقاضے ہیں وہ بھی پورے کیے جائے، پھر وہ توبہ کو گناہ معاف ہو جائے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جو عام دنیا کے ماحول کے اندر وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. وہ گناہ جب انسان کو موقع مل جائے حتیم کعبہ کے اندر مزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہونے کا موقع مل جائے، کعبۃ اللہ کے حرم کے اندر آب زمزم کے مقام پر مقام ابراہیم پر کھڑے ہونے کا موقع مل جائے، وہاں کھڑے ہو کر کے توبہ کی جائے تو وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جو عام حالت میں عام مقام پر معاف نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جو وہاں بھی معاف نہیں ہوتے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو وہاں بھی معاف نہیں ہوتے. اب یہ جتنے گناہوں کی لسٹ جو بیان کی جا رہی ہے یہ سارے چند ایک گناہوں کو چھوڑ کر، بڑے گناہوں کو چھوڑ کر بقیہ سارے گناہ اس لسٹ کے اندر شامل آ جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے شب بارات کے موضوع پر آپ کو بتایا تھا کہ شرک، قتل، زنا،
قطع رحمی، یہ 4 5 6 بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو چھوڑ کر بقیہ گناہوں کی معافی تلافی کا نظام موجود ہے. ان کا بھی موجود ہے مگر ان کا نظام اور ہے. میرے آقا نے فرمایا میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر کے نفل پڑھنے سے بھی گناہ وہ معاف نہیں ہوتے. کچھ گناہ ایسے ہیں تو صحابہ چونکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ گناہ کہاں معاف ہوتے جو میزاب رحمت، مقام ابراہیم، حرم کعبہ، آب زمزم کے مقام پر بھی کھڑے ہو کرنے سے معاف نہیں ہوتے، تو پھر وہ گناہ کہاں معاف ہوتے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مقام ایسا ہے جہاں وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جو میزاب رحمت کے نیچے بھی معاف نہیں ہوتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا جو شخص صبح فجر کی نماز ادا کرتا ہے، باجماعت ادا کرتا ہے یا گھر میں ادا کرتا ہے، مگر فجر کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے اور ادا کرتا ہے، قائم کرتا ہے فجر کی نماز، اور نماز قائم کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، ادا کرنے کے بعد جب وہ رزق حلال کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، رزق حلال کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے. اور مثال حدیث پاک نے جو دی ہے، فرمایا وہ مزدور آدمی جو رزق حلال کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، مزدوری کرتا ہے، چھابڑی اٹھاتا ہے، چھابڑی اٹھاتا ہے. یہاں حدیث نے جو کانسیپٹ دیا نا، وہ چھابڑی اٹھانے کا ایک کانسیپٹ دیا. فرمایا وہ جو چھابڑی اٹھاتا ہے اور محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، گارا اٹھاتا ہے، سیمنٹ اٹھاتا ہے، اوپر چڑھتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، وہ جو تکلیف ہے وہ جسمانی تکلیف ہے. وہ جسمانی تکلیف کی مثال دے کر کانسیپٹ سے سمجھایا. مگر آج کے دور کے اندر ایک دوسری بات کو بھی سمجھنا. ایک شخص ٹھنڈے اے سی کمرے میں بیٹھا ہے، اس کی جاب ہی ایسی ہے، وہ کلرک ہے، اس کو کمپنی نے، اس کو محکمے نے اے سی دیا ہے ٹھنڈا. اس کا کام ہے، اس کے نیچے 8 10 15 20 100 50 مزدور کام کرتے ہیں، لیبر کام کرتی ہے، اس کا کام ہے اس کو مینج کرنا. مگر وہ صاحب اختیار ہے. وہ کیا ہے؟ وہ صاحب اختیار ہے. اس کے پاس اختیارات ہیں ان مزدوروں کے حقوق کے، دولت کے، مال کے، اکاؤنٹ کے. وہ ٹھنڈے اے سی میں بیٹھا ہے اور اس کے سامنے ہر روز اس کی اپنی قلم سے، جو اس کے اپنے اختیار میں ہے، اگر وہ چاہے تو ہر روز اپنے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے منتقل کر سکتا ہے کرپشن کے ذریعے. وہ اختیار میں ہے اس کے، وہ چاہے تو کر سکتا ہے آسانی سے، ہزاروں طریقے. مگر اس کی اپنی تنخواہ مہینے کے بعد 50,000 ہے. وہ سارا دن صبر کرتا ہے اور اس حرام کمائی کو دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے ریل پیل دیکھتا ہے کمائی کی. چاہے تو وہ ایک دن میں راتوں رات امیر بھی ہو سکتا ہے اس کمائی سے، مگر وہ صبر کرتا ہے اور اپنی 50,000 ماہانہ تنخواہ پر گزارا کرتا ہے. وہ جو صبر کرنا ہے، وہ صبر کرنا بھی اس مزدور کی مشقت کے برابر ہوگا. سبحان اللہ. اس مزدور کی مشقت کے، کیونکہ یہاں صبر ہے. چاہے تو یک جنبش قلم سے وہ لاکھوں منتقل کر سکتا ہے، امیر ہو سکتا ہے راتوں رات. ادھر وہ مزدوری کرتا ہے. سو یہ تو کانسیپٹ سمجھایا گیا. دوسری طرف مزدوروں کے حقوق بھی ہیں اس کے پاس، حق تلفی کر لے، مزدوروں کی مزدوری سے مار لے. یہ سارے کام وہ طریقے سے کرتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو چھاپڑی اٹھانے والا، مزدوری کرنے والا، چھاپڑی اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کلرک اے سی کمرے میں بیٹھ کر کے وہ صبر کرتا ہے، حرام کمائی سے بچتا ہے، حلال پر اکتفا کرتا ہے، صبر کا پیمانہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، رزق حلال پر نظر رکھتا ہے. فرمایا وہ جتنی مشقتیں تکلیفیں اٹھاتا ہے، اس مشقت تکلیف اٹھانے سے جو اس کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، مزدور مزدوری کرتا ہے، پسینہ نکلتا ہے، اس پسینے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو میزاب رحمت کے نیچے بھی توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے. یہ اسلام کا تجارت کا اصول ہے، اسلام کا کانسیپٹ ہے عبادات کا. روزہ اس لیے رکھایا کہ صرف بھوک پیاس نہیں کرنی، روزہ رکھ کر کے ذخیرہ اندوزی سے بھی بچنا ہے. اور تجارت کرنے والے تاجروں کا تو سب سے بڑا امتحان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے بھی رکھے، بھوک
پیاس بھی برداشت کی مگر ملا کچھ نہیں. سارا دن اس لالچ میں رہے کہ کمالے کمالے کمالے. یہ یاد رکھیں کچھ چیزیں معاشرتی طور پر، کچھ چیزیں ریاست کے طور پر آپ کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں اور آپ کے لیے مسائل کھڑی کرتی ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر کسی نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ہر کسی نے اپنا حساب دینا، اپنا حساب دینا. تیرے جو اختیار میں ہے اس اختیار کو تو درست کرنے کا طریقہ اختیار کر لے. اس کا نام ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ وہ تتقون ہے، یہ صرف آیتیں پڑھنے سنانے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے سنانے کے لیے نہیں ہے. تتقون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کی آیت پڑھ کر کے تو رویت ہلال کمیٹی کا اعلان کر دیں. یہ تتقون یہ نہیں اس میں تھا، یہ تتقون نہیں ہے. تتقون خوف ہے، تتقون تقوی خوف ہے. وہ جو خوف ہے نا اپنے اندر وہ اصلاح کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ خوف جب تک محسوس نہیں کریں گے اس وقت تک انسان کی اصلاح کا پہلو نہیں پیدا ہو سکتا. وہ خوف احساس ہے. وہ خوف کیا ہے؟ احساس ہے. وہ خوف ندامت ہے. وہ خوف ندامت ہے. اس لیے واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس انسان کو خوف، احساس، ندامت کی دولت نصیب ہو جائے، جس لمحے یہ احساس، ندامت اور خوف کی دولت جس کو نصیب ہو جائے، اس لمحے اللہ رب العزت پرانی عبادات کو نہیں دیکھتا، پرانی خطاؤں کو نہیں دیکھتا. اس احساس ندامت اور خوف کی وجہ سے جو اس کے جسم کے اندر، اس کی روح کے اندر، اس کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جو توبہ کا احساس پیدا ہوتا ہے، جو ندامت پیدا ہوتی ہے، اس ندامت کے ذریعے، اس احساس کے ذریعے، اس خوف کے ذریعے سابقہ گناہوں کو رب معاف کر دیتا، پھر عبادات کو نہیں دیکھتا. تو واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ بعض اوقات خدا زندگی بھر کی عبادات کو قبول نہیں کرتا. بعض اوقات خدا انسان کی لمبی لمبی زندگی بھر کی عبادات کو قبول نہیں کرتا، ایک لمحے کے احساس سے ندامت کو قبول کر لیتا ہے اور زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. روزہ جو ہے تتقون، وہ احساس ندامت پیدا کرنا ہے. انسان تو تجارت کی کرسی پر بیٹھا ہے، دکان کی کرسی پر بیٹھا ہے، مل کی کرسی پر بیٹھا ہے، تیرے پاس اختیارات ہیں. آج تیرے ہاتھ سے، تیرے قلم سے، تیری سوچ سے، تیرے کاروبار سے دوسروں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، بھوکے کو کتنا فائدہ مل سکتا ہے. تو اپنے مال تجارت کو اسلام کے اصولوں کے مطابق کتنا کر سکتا ہے، کیا کر رہا ہے. روزہ رکھا ہے، خوف پیدا کر کہ ایک دن تو نے مرنا ہے اور دنیا سے جانا ہے، اور اس وقت نہ تیری دکان تیرے ساتھ جانی ہے، نہ تیری مل تیرے ساتھ جانی ہے، نہ تیرا کمایا ہوا مال تیرے ساتھ جانا ہے. روزہ بنیادی طور پر اس احساس کو پیدا کرنے کا نام ہے. اس احساس کو پیدا کرنے کا، اس کا نام ہے لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرو. تمہارے سامنے مت سمجھ کہ میرے ساتھ وہاں سے ادھر سے ادھر سے کچھ اور ہو رہا ہے. نہیں، تو دیکھ کہ میں کیا کر سکتا ہوں. جب تو قبر کے اندر چلا جائے گا، تجھے ریاست نے، تجھے کسی اور نے نہیں چھڑانا. تیرے اپنے اعمال تیرے ساتھ ہوں گے، تیرے اپنے اعمال تیرے ساتھ ہوں گے. تیرے اعمال نے تجھے چھڑانا ہے، وہاں عمل کی بات ہو رہی ہے. لہذا اس خوف کو پیدا جب انسان کر لیتا ہے تو پھر انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے. دوسرا کنسیپٹ اسلام کا وہ یہ کہ یہاں دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کی بات کہی، وَآتُوا الزَّکَاةَ کی بات کہی، نماز قائم کرنے کی بات کہی ہے. قائم کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کرنا، قیام کرنا، قیام کرنا. یاد رکھیں جب انسان، آپ آئے ہیں نا مسجد میں،
تو آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، قائم کرنے کے لیے نہیں آئے۔ مسجد کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد کے اندر نماز قائم نہیں کی جاتی۔ بات سمجھے؟ جبکہ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا قائم کرنا، کھڑی کرنا، نماز کا سسٹم کھڑا کرنا، نماز کا قیام کرنا۔ قیام سے مراد یہ ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو تو کہو اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کی صدا دو تو کہو سارے دنیاوی معاملات، حالات، واقعات پیچھے پھینک دیجیے۔ مولا میں تیری بندگی کرتے ہوئے تیری بارگاہ کے اندر کھڑا ہو گیا ہوں، تجھے اپنا رب مانا ہے۔ تجھے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تجھے کہا ہے مولا، تجھے اپنا رب مانا ہے، دکھوں کا مداوا بھی مانا ہے، عبادت کا مرکز بھی مانا ہے، بندگی کا مرکز بھی مانا ہے۔ مولا تو میری دنیا کا کعبہ بھی ہے، تو میرے دین کا کعبہ بھی ہے، میری عبادات کا کعبہ بھی ہے، تیری بارگاہ کے اندر آ گیا ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، مولا مجرم ہوں، اقرار جرم کر کے تیری بارگاہ کے اندر کھڑا ہوں، چاہے تو سزا دے لے، چاہے تو بخش دے۔ تو قرآن پاک نے کہا ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم۔ تاجدار مدینہ علیہ تحیت و ثنا نماز عشاء میں کھڑے ہیں تو پہلی رکعت میں قرآن کی تلاوت کی، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم۔ آدھی رات بیت گئی، آدھی رات بیت گئی، اسی میں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم۔ میں ورد میں رات، آدھی رات بیت گئی، پر پیچھے کون کھڑے تھے؟ میری طرح کے لوگ نہیں کھڑے تھے، پیچھے سیدنا عمر کھڑے تھے، سیدنا عثمان کھڑے تھے، سیدنا ابو بکر کھڑے تھے، سیدنا حضرت کرار کھڑے تھے، سیدنا زبیر بن عوام کھڑے تھے، سیدنا ابو ہریرہ کھڑے تھے، جلیل القدر راتوں کو قیام کرنے والے لوگ کھڑے تھے۔ کسی کی جرت نہیں پوچھا یا رسول اللہ کہیں بھول گئے، کہیں خیال اور چلا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے ازراہ تفنن پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وحی آ گئی تھی، ہم بھی اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، راز معلوم کر سکتے ہیں، آقا کوئی حکم آ گیا تھا۔ آپ نے پہلی رکعت بڑی طویل فرمائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمہ مقدس سے آنسو آئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی وحی نہیں آئی۔ جب میں نے کہا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، مولا یہ تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، اب انہیں تو معاف کر دے تب بھی تیرے ہیں، نہ معاف کر تب بھی تیرے، کھڑے تیری بارگاہ۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر، مولا معاف کر دے تب بھی تیرے کھڑے ہیں۔ بس اس کیفیت میں رات بیت گئی، پتہ نہیں چلا۔ اس کیفیت میں بس مولا سے وہ لذت آشنائی ہوتی رہی، لذت ہوتی ملتی رہی، اور اس میں آگ گزر میں گزر گئی، پتہ نہیں چلا۔ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك، میں بار بار کہتا رہا مولا یہ آ گئے، اب یہ تیری بارگاہ میں کھڑے، تو معاف کر تب بھی تیرے، نہ معاف کر تب بھی تیرے۔ جب انسان رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو مولا مجرم میں تیری بارگاہ کے اندر کھڑے ہیں، دنیا کے جھڑوں سے وقت نکال کے تیری بارگاہ میں آ گئے۔ یہ قیام کا مقصد تھا رمضان المبارک میں۔ تو فرمایا اس لیے اس کیفیت میں گزر گیا۔ تو فرمایا جب اللہ کی بارگاہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ تو فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، مولا تیری بارگاہ میں اجازت تیرا کام تھا، ہمارا کام تھا۔ تو فرمایا مسجد میں نماز پڑھی جاتی، اس رب کو رب مانا جاتا ہے، تو نماز قائم کہاں ہوگی؟ نماز یہی تصور نہیں واضح ہم پر، اسی کا نام ہے تتقون، لعلکم تتقون، اسی کا نام ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہے، قائم کرنے کے لیے بازار ہے، قائم کرنے کے لیے بازار ہے۔ جس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آئے ہیں، جس رب کی مدحت کر کے آئے ہیں، جس رب کی بندگی کر کے آئے ہیں، جس رب کی بارگاہ کے اندر اس کی ثنا بیان کر کے آئے ہیں، اس کو اپنا رب مان کر آئے ہیں، اسی رب نے کہا ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے کم نہیں تولنا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، 2 نمبر مال نہیں بیچنا۔ تو ماتھے پر محراب بنا ہوا ہو اور 2 نمبر مال بیچ رہا ہو تو سن لے تو نے نمازیں پڑھی ہیں، قائم نہیں
نمازیں پڑھی ہیں، قائم نہیں کی. قائم کرنے کے لیے مسجد نہیں، قائم کرنے کے لیے مسجد سے باہر کا ماحول ہے. وہاں پھر پتا چلے گا کہ اگر تو نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے. ہمارے پاکستان کا معاشرہ تو نماز پڑھ کے سارے الٹ کام کیے جاتے ہیں، سارے خبر نماز پڑھ کے کیے جاتے ہیں کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے، اسلام کے لبادے کے اندر سب کچھ کیا جاتا ہے، اسلام کو استعمال کیا جاتا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک. تو یہاں کیا دی؟ فکر دی انسان کو. یہاں فکر یہ دی کہ اے انسان، تو نے لعلکم تتقون، روزے کو تقوی اختیار کرنا ہے. روزے سے تو تقوی اختیار کرنے کے لیے اپنی سوچ کو اس تتقون کے زمرے میں، لبادے میں ہو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ روزہ کیا ہے. پھر دوسرے نمبر پر فرمایا اپنی سوچ کو بھی بدل. اپنی سوچ کو بدل. سوچ کو بدل، یاد رکھے ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ لعلکم تتقون امیروں لوگوں کے لیے ہے تو غریبوں کے لیے نہیں. یاد رکھے ہمیشہ جس کے پاس جتنا ظرف ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کے اندر وہ لعلکم تتقون کا فیض پا سکتا. ایک مزدور آدمی ہے تو وہ کہے کہ میں نے تو مزدور ہوں، تو لہذا میں نے اپنے حق کو لینے کے لیے دوسروں سے بات کر لی ہے. لیکن تو اپنی مزدوری کے اندر اپنے معاملات تک رہ، اپنے معاملات کو درست رکھ، تو تیرے معاملات کو وہاں تک درست رکھنے کا فیض تمہیں ملے گا. وہ اور بات ہے کہ اپنا حق کیسے چھیننا ہے، وہ اور معاملات ہے. تو پھر فرمایا فکر، سوچ کو درست ہے. تو رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، ایک تو تھا نا اسلام کا کانسیپٹ، ایک اسلام نے فکری اور نظریاتی سوچ کو بدلنے کی بھی سوچ دی ہے. وہ کیسے؟ رمضان المبارک کی آپ ساری تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں. جب سے روزے فرض ہوئے، رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو پہلا جہاد اسلام کی تاریخ میں میدان بدر کا ہے. پہلا جہاد میدان بدر کا ہے. روزہ رکھ کر 17 رمضان المبارک، گرمی کی شدت، گرمی کی پہلا رمضان المبارک اسلام کے ماننے والوں کو یہ فکری نظریاتی سوچ دے رہا ہے کہ صرف روزے رکھ کر کے، تقوی اختیار کر کے اپنی عبادات کو درست نہیں کرنا، بلکہ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا، سوچ کو بھی پازیٹو کرنا، سوچ کو بھی پازیٹو کرنا. یہی وہ تسلسل تھا کہ قیام پاکستان بھی رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو مارز وجود میں آیا. تو یہ ساری تاریخ فکری سوچ، نظریاتی سوچ کو آپس میں ملائیں تو رمضان المبارک انسان کو جہاں اپنے من کو سنوارنے کا درس دیتا ہے، لعلکم تتقون اپنی ذاتی معاملات کو درست کرنے کا درس دیتا ہے، وہاں من عصیت القوم بھی اپنے آپ کو کھڑا ہونے کا درس دیتا ہے. کہ جب اسلام کی نظریاتی سرحدوں پر مشکل وقت آ جائے تو روزہ رکھنے والوں اللہ کی عبادت رکھ کر کے، روزہ رکھ کر کے میدان جہاد کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں. اور آج رمضان المبارک پاکستانی قوم سے کچھ تقاضا کرتا ہے. آج رمضان المبارک پاکستانی قوم سے کچھ تقاضا کرتا ہے. آج میدان جہاد میں لڑنے کے لیے پاکستانی قوم کو کھڑا ہونے کے لیے نہیں کہا جا، آج صرف قوم کو کھڑا ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے. آج صرف قوم کو یہ سوچنے کے لیے رمضان المبارک پیغام دے رہا ہے کہ اے قوم، تجھے حساب دینا ہے 70-75 سالوں کا. جن مقاصد کے لیے یہ وطن لیا تھا، کیا وہ مقاصد پورے ہو گئے؟ کیا وہ مقاصد پورے ہو گئے؟ صرف اتنی سوچ بدلنے کو کہا جا رہا ہے، اتنی سوچ اپنے اندر نظریاتی سوچ پیدا کرنے کے لیے کہ کم از کم اپنی سوچ کو بدل کر کے اپنے اندر اس خوف کو پیدا کر کے، احساس ندامت کو پیدا کر کے، احساس کو پیدا کر کے اپنے اندر کھڑی ہو جائے قوم کہ اب ہم نے اپنے حالات کو بدلنا ہے. یہی کہا جا رہا، رمضان المبارک یہی پیغام دے رہا.
لعلکم تتقون کا دوسرا فکری نظریاتی جو پہلو ہے اپنی اصلاح کا اور سوچ کا، وہ یہ کہ انسان اپنے اندر اپنی اسلام کی اور ملک کی نظریاتی سرحدوں کے لیے بھی اتنا بزدل نہ ہو جا، اتنا مفادات کی آندھی میں نہ بہہ جا کہ تمہارے مفادات کی زد میں آ کر کے تو سب کچھ بیچ دے۔ قوم کب تک ہوش میں ہوگی؟ کب تک ہوش میں؟ کیا ساری زندگی لائنوں میں لگ کے آٹے کے تھیلوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ کیا یہی تمہاری عزت رہ گئی؟ کم از کم اپنی عزت کا تو خیال کر۔ ریاست تمہاری تھی، یہ احساس کر لے تھوڑی دیر کے لیے قوم، ریاست تمہاری تھی، یہ حکمران تمہارے ملازم تھے، یہ احساس پیدا کر۔ یہ حکمران تمہارے ملازم تھے، بادشاہ تم ہو، وہ نہیں۔ اور تم در در کے بھکاری اور غلام ہو، کتوں جیسی بھی عزت نہیں رہی۔ ماں بہن بیٹیاں لائنوں میں لگ کے مر رہی ہیں اور ہم دس سے مس نہیں ہیں۔ ہم دس سے مس کیوں؟ کہ اس نظام کی بنیاد یہ ہے کہ اس قوم کو اتنا تقسیم کرو کہ یہ قوم کہیں معاش میں تقسیم ہو جائے، یہ قوم کہیں مشرقوں میں تقسیم ہو جائے، یہ قوم کہیں گروہوں میں تقسیم ہو جائے، یہ قوم کہیں علاقوں میں تقسیم ہو جائے، کہیں لسانیت میں تقسیم ہو جائے۔ اس قوم کو تقسیم کرتے چلے جاؤ حتیٰ کہ یہ قوم اٹھنے کے قابل نہ ہو۔ اسی قوم میں سے چند مفادات کو وہ خرید لیتے ہیں، وہ تمہیں آ کر کے خریدتے ہیں اور مفادات دیتے ہیں اور نظام چلتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا روزہ لعلکم تتقون جہاں بندگی اطاعت کی سوچ کو بدلنے کا کہتا ہے، وہاں فکری اور نظریاتی سوچ کو بدلنے کی بھی بات کرتا ہے، وہاں نظریے کو بدلنے کی بات بھی کرتا ہے، سوچ کو بدلنے کی بھی بات کرتا ہے۔ قوم صرف اتنا ہی احساس اپنے اندر پیدا کر لے کہ یہ سارے ملازم ہیں ہمارے، ہم ہیں بڑے، تو تب بھی قوم بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ مگر قوم نے ابھی تک یہی سمجھا ہے کہ بادشاہ وہ ہے اور ہم غلام ہیں۔ جس دن قوم کی سوچ الٹ ہوئی اس دن حالات بدلیں گے، اور یاد رکھیں حالات دعاؤں سے نہیں بدلیں گے۔ اگر مسجدوں میں بیٹھ کر کے دعا مانگیں گے کیڑے پڑ جائیں ان کی توپوں میں اور یہ مر جائے تو نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدلیں گے۔ اسلام کا پہلا معرکہ 17 رمضان المبارک، پہلا معرکہ اسلام کا، یہ بھی نظریاتی طور پر ان دعاؤں مانگنے والے مذہبی جنونوں کو سبق دے رہا ہے، مذہبی ملاؤں کو درس دے رہا ہے، ان فضائل اور مناقب بیان کرنے والوں کو سبق دے رہا ہے کہ تاجدار مدینہ علیہ تحیت وسلام 313 لے کر کے میدان کارزار میں کھڑے ہو گئے، مسلح کھڑا کر کے سب کو تیار کر کے جنگی گر بیان کر کے لائنوں میں تیار کھڑا کر کے فرمایا میرے حکم کا انتظار کرنا، جب میں حکم دوں گا تو تیر چلانا۔ یہ نہیں کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر صرف یہ تہیہ کر لیتے کہ ہم دعا مانگیں گے تو کیا رب نے دعا قبول نہیں کرنی تھی؟ بولے نا، کرنی تھی نا، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، وہ ہزاروں ہیں، ہم 313 کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب کھڑے ہو گئے میدان میں، پھر آپ نے کٹیا میں آ کر کے فرمایا استغیثوا ربکم فاستجاب لکم انی ممیتکم بألف من الملائکۃ، اور دوسرے مقام پر فرمایا ثلاثۃ کی بات کہی، تیسرے مقام پر فرمایا خمسۃ کی بات کہی، فرمایا مولا میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں لا کے کھڑا کر دیا، مولا ان صحابہ کی، ان جانثاروں کی مدد اور نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے نہ اترے تو یاد رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ پھر رب تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ بعد میں کہا، پہلے نہیں دعا کی، بعد میں کی دعا۔ پہلے ہم نہ سوچ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم نام رکھواتے ہیں عاشق رسول کا، نام رکھواتے ہیں عاشق اہل بیت کا، نام رکھواتے ہیں عاشق حب صحابہ کا، نام رکھواتے ہیں نمازی ہونے کا، نام رکھواتے ہیں ایمانداری کا، نام رکھواتے ہیں صاحبان تقویٰ ہونے کا، نام رکھواتے ہیں ہم نماز اور دینداری ہونے کا، اور کام سارے ہمارے یزیدیت کے ہیں۔ تو کہیں کہ غیر موسمی بارشیں نہ ہوں، زلزلے نہ آئیں، وہ لوگ اسی قوم سے پیدا ہونے ہیں
جو حکمران بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمین رک جا، کیا ہم نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ وہ کون تھے؟ وہ اپنی تاریخ میں حکمران تلاش کرو، وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسی حکمت قوم میں سے پیدا ہوئے. سو دوستان محترم، رمضان المبارک سوچ کو بھی بدلنے کی بات کرتا ہے، فکر کو بھی بدلنے کی بات کرتا ہے. لعلکم تتقون، اپنی ذاتی فکر کو، سوچ کو بھی بدلنے کی بات کرتا ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ تیسرے نمبر پر اور آخری بات کیا، صرف حدیث پاک عرض کر کے بیان کرتا ہوں. فرمایا جہاں رمضان المبارک ساری سوچوں کو بدلنے کی بات کرتا ہے، وہاں رمضان المبارک اپنے عقائد کی فکر کو بھی بدلنے کی بات کرتا ہے. عقائد کی فکر کو بدلنے کی بھی بات کرتا ہے. اور عقائد میں بقیہ باتیں اپنے ماحول اور مطابق آئندہ باتوں پر ہوتی رہیں. آج جس عقائد کی طرف میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ عقائد کیا ہے؟ اس کا تعلق بھی اسی میدان بدر، اسی حضور کی سیرت کے ساتھ ہے، اسی لعلکم تتقون کے ساتھ ہے، اسی عقیدے کا تعلق. اور وہ جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت اور دوسرا قرآن. ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا، ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا. جب ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا تو آج تباہی کے دانے پر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا. ہم نے حضور کی اہل بیت کو وجہ تنازع بنایا، ہم نے قرآن کا مذاق اڑایا، ہم نے دھجیاں بکھیر دی، اور آج تباہی کے دانے پر ہے. اللہ کی عزت کی قسم، آج جو ہمیں زلزلوں کی صورت میں، بارشوں کے بے موسمی بارشوں کی صورت میں، دیگر عذاب کی صورت میں، قاتل حکمرانوں کے مسلط ہونے کی صورت میں، اور سہولت کاروں کے مسلط ہونے کی صورت میں، جن کو عقل فہم ادراک نہیں ہے ان کے مسلط ہونے کی صورت میں، یہ جو عذاب جتنے اس قوم کو بھگتنے پڑ رہے ہیں، مل رہے ہیں، یہ سارے اور سارے قرآن کا دامن چھوڑنے سے اور اہل بیت کا دامن چھوڑنے سے سزا مل رہی ہے. قوم نہ سمجھے تو نہ سمجھے مگر سزا مل رہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری مسلم متفق علیہ حدیث پاک، مستدرک کی حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ تشریف فرما، آپ نے 4 لائنیں کھینچی زمین پر. کتنی لائنیں؟ 4 لائنیں آپ نے کھینچی. اور صحابہ سے پوچھا صحابہ آپ نے دیکھا میں نے زمین پر 4 لائنیں کھینچی ہیں، کیوں کھینچی ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو ہمیشہ سے روش شریف فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم کون ہوتے بتانے والے کہ آپ نے 4 لائنیں کیوں کھینچی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے 4 لائنیں اس لیے کھینچی ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے اندر، متفق علیہ حدیث پاک صحیح اسناد کے ساتھ، مستدرک مسلم بخاری کی متفق علیہ حدیث پاک، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جنت کے اندر جتنی جنتی عورتیں ہوں گی ان جنتی عورتوں کی 4 سردار عورتیں ہوں گی. 4 سردار عورتیں ہوں گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا ان میں سے پہلی جنتی عورتوں کی جو سردار عورت ہوگی، اور صرف آقا نے یہ نہیں فرمایا میری امت کی، نہیں، آقا نے لفظ بولے، آپ نے فرمایا بنی آدم سے لے کر جتنی عورتیں جنت میں جنتی جائیں گی ان کی سردار 4 عورتیں ہوں گی. فرمایا ان میں سے پہلی ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار کی زوجہ محترمہ، پہلی زوجہ. دوسرے نمبر پر فرمایا جو جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، فرمایا فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اور حضور سیدہ کو سیدہ کائنات جو کہا جاتا ہے، وہ سیدہ کائنات بھی اسی حدیث پاک کے بعد کہا جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ، حضرت آسیہ، اس کو یہ مقام کیوں ملا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. اور چوتھے نمبر پر حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، 4 عورتوں کو سردار. اور آقا نے فرمایا میری جو ازواج ہیں ان کو میری زوجیت کا حق ملا ہے، اور جو میری فاطمہ ہے اس کو میری بقائیت کا حق ملا ہے، اس لیے کہ وہ میرے جسم
فرمایا میری فاطمہ کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی تکلیف پہنچائے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ تو ہم نے حضور کی اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اس کا ٹچ میں نے اس لیے دیا، اس فکر کو اس لیے بیان کیا کہ 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات کی وصال کا دن ہے، اور سیدہ کائنات کا جب وصال کا دن آتا ہے تو ایسے کچھ لوگ کھوبیوں کی طرح پھوٹ پڑتے ہیں نا، جیسے بارش ہوتی ہے تو کچھ خود رو بوٹیاں نکل پڑتی ہیں، تو سوشل میڈیا پر خود رو بوٹیاں نکل پڑتی ہیں، وہ طرح طرح کی بولیاں بولتی ہیں۔ طرح طرح کی بولیاں نہ بولیں، قرآن نے کہا کل آسانوں والے حجرا اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں۔ انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں۔ اپنے عقیدے کو درست رکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے میری آل سے محبت کرے، دیٹس آل۔ کوئی جتنا بڑا مفکر محدث بن کے سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہمیں اس کی ضرورت ہے نہیں۔ سوچ کو درست رکھیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ لعلکم تتقون روزہ بندگی کی، عبادت کی، اصلاح احوال کی بات کرتا ہے، فکر کو درست کرنے کی بات کرتا ہے، عقیدے کو درست کرنے کی بات کرتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو لعلکم تتقون کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ Audio Jungle.